بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال میں اس وقت پاکستان نے جو OIC اجلاس بلایا ہے، بہت سے لوگ اس کو یوں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کہیں نہ بہت سارے خطرات کو آواز تو نہیں دے رہا۔ اگر تاریخ کو دہرائیں تو تاریخ اس طرح کی باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اسپیشلی اگر کہا جائے کہ 1974 کے اندر جو OIC کا سیکنڈ سمٹ ہوا تھا، اور اس سمٹ کو بھٹو نے ایک بڑی آرگنائزڈ ایفرٹ کے ساتھ پاکستان میں منعقد کیا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھٹو گورنمنٹ جانے میں انٹرنیشنل فورسز کو بھٹو کا یہ وائبرنٹ پن، بھٹو کی یہ جو پھرتیاں ہیں وہ پسند نہیں آئی تھیں۔ اس نے اسلامک بلاک کو کہاں اکٹھا کر لیا جس وقت دنیا میں دو بڑے چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ بھٹو کی گورنمنٹ جانے میں کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل جو آقا تھے، جو مغربی رہنما تھے، ان کو یہ بات ان کی بالکل پسند نہیں آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 کے اندر فرسٹ ایکسٹرا آرڈنری اجلاس بھی بلایا تھا، اور اس بار 17واں جو اجلاس ہے وہ بھی افغانستان کی صورتحال پہ بلایا۔ لیکن امریکہ یا باقی ممالک جہاں پاکستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کا وہ ساتھ نہیں دیا ایویکویشن میں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ تو یہ 1974 چل رہا ہے کہ اب امریکہ جو ہے پاکستان کو اس 17ویں کانفرنس کا سبق سکھانے جا رہا ہے کہ آپ نے 17ویں کانفرنس کیوں کروائی ہے، کیونکہ اس کانفرنس کے اندر امریکن جو مندوبین ہیں، جو سفراء ہیں، وہ بھی اس میں موجود تھے، اور انہوں نے اس کو پریز کیا ہے، اور امریکہ کے بہت سے کانگریس مین نے خود امریکہ کے اندر یہ آواز اٹھائی ہے کہ اب ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف وہ دنیا کو دیکھنا چاہیے، اور یہی پاکستان نے کیا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا اس کانفرنس میں صرف ایک ہی مفاد ہے، اور وہ مفاد ہے سٹیبل افغانستان، کیونکہ اس افغانستان کی وار میں پاکستان نے جتنا نقصان اٹھایا ہے، شاید افغانستان نے بھی اتنا ہی نقصان ایکولی بیئر کیا ہے، جیسے 70,000 جانیں جانا اور $150 بلین سے زیادہ نقصان ہونا۔ الٹیمیٹلی ہم ایک نیا ہیومینیٹیرین کرائسس کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہم آلریڈی 35 لاکھ مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دیے ہوئے ہیں، اور اس وقت بہت سے لوگ افغانستان سے نکل کر دوبارہ سے ہمارے بارڈرز یا ہمارے علاقوں میں آنا چاہتے ہیں۔ تو اتنے سارے لوگوں کو دوبارہ سے آکوپائی کرنا، ان کی مائگریشن کو سنبھالنا پاکستان کے لیے اگین ٹف ٹاسک ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھ رہا ہے، افغانستان کو بھی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا کہ اس افغانستان کی صورتحال پر اجلاس کرنے کے بعد شاید امریکہ جو ہے وہ مغربی لیڈروں کو کھڑک رہا ہے یا دنیا کی پاورز کو کھڑک رہا ہے۔ چائنا اس وقت افغانستان کو اسٹیبلائز دیکھنا چاہتا ہے، رشیا اس وقت افغانستان کو اسٹیبلائز دیکھنا چاہتا ہے، خطے کے دیگر ممالک تاجکستان، سینٹرل ایشین ریپبلکن اسٹیٹس افغانستان کو اسٹیبلائز دیکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، تاجکستان کے اپنے گیس پروجیکٹس، پوری سینٹرل ایشین ریپبلکن اسٹیٹس کا گرم پانیوں تک ایکسیس جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے ہی ہوگا۔ تو یہ وہ بینیفٹس ہیں جس پر یہ لوگ اس کو پاکستان کے فیور میں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کو اس پہ پریز کیا جا رہا ہے کہ آپ بہت اچھا اقدام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ سو ایسی جو افواہیں ہیں یا جو ایسی کانسپریسیز تھیریز ہیں کہ پاکستان کہیں ایک بڑے چیلنج کو آواز تو نہیں دے رہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ اس طرح کی جو رومرز یا ارد گرد چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ تک کنوے کی جائیں کہ ایسا وہاں پر کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال کیا ہے، اور افغانستان کے اندر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے جس پر یہ OIC اجلاس بلایا گیا، اور اسے اجلاس بلانے کی اصل ریزنز کیا ہیں، اس کے پوائنٹس، ایجنڈاز کیا ہیں جو اس OIC کانفرنس میں ڈسکس ہوئے۔ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔